الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 165، 166 اور 167 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، کوئی تکلیف پہنچی، جبکہ تم اس سے دگنی مصیبت پہنچا چکے تھے دوسروں کو، پھر تم کہنے لگے کہ ان ھذا، یہ کہاں سے آ گئی؟ اب یہاں بھی اس کا پس منظر وہی چل رہا ہے، فی الحال جو ہم پچھلے آیتوں پڑھتے آ رہے ہیں، جنگ احد کا معاملہ چل رہا ہے، اس کے بعد کی آیات ہیں، یہ زیادہ تر علماء یہی بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے جنگ بدر ہو چکی تھی، مسلمانوں نے بہت زبردست فتح حاصل کی تھی، کفار کو بڑا زبردست نقصان پہنچا تھا۔ تو اس کے بعد یہ جنگ احد کے اندر بھی مسلمان تقریباً فتح حاصل کر چکے تھے، لیکن اس کے بعد پھر ایک غلطی ہوئی جو کہ تاریخ میں بتائی جاتی ہے۔ اس غلطی کے بعد پھر مسلمان کو تھوڑا سا نقصان اٹھانا پڑا، یا پھر اس کا تذکرہ ہے کہ جب تمہیں تھوڑا سا نقصان پہنچا، تمہیں تکلیف پہنچی، مصیبت پہنچی، جبکہ اس سے پہلے تم ان کو تکلیف دے چکے تھے، اس سے ڈبل مصیبت ان کو آ چکی تھی، پھر تم کہنے لگے کہ انا ھذا، یہ کہاں سے آ گئی ہم پر؟ کل کیا ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی وجہ سے آئی ہے، کہ تمہاری اپنی غلطی تھی، جو ڈیوٹی تمہاری لگائی گئی تھی اس ڈیوٹی میں تم سے کوتاہی ہو گئی، جانے میں ہو گئی، انجانے میں ہو گئی، غلطی ہوئی، خطا ہوئی، اس کی وجہ تم پر یہ مصیبت آئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کون سا پانسا کس طرف پلٹ جائے، کدھر کیا ہو جائے، اس کی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ جب تمہارے ہاتھ میں گیم تھی تو تمہارے ہاتھ میں تھی، اللہ نے اس طرح تمہیں طاقت دے رکھی تھی کہ تم غلطی کر دی، تم نے خود کوتاہی کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کے بعد گیم ایک دم دوسری طرف پلٹ گئی۔ تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو بھی کچھ تمہیں پہنچا جس دن دو جماعتیں آپس میں ملی بھیڑی تھی، ان کی جنگ ہوئی، تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوا۔ اللہ نے یعنی کہ پھر جب تم نے کوتاہی کر دی تو اللہ کا پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے ویسا ہی ہوگا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے بعد اس کے اندر بھی حکمت، یہ جو بھی کام ہوا اس کے اندر بھی چھانٹی کرنا مقصد تھا کہ غلطی تو اب ہو گئی، تو غلطی کے نتیجے میں پتہ لگ جائے، کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے، پھر کہ اب غلطی کے بعد کون ساتھ دیتا ہے اور کون جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اچھے وقت میں سب ساتھ ہوتے ہیں، جب برا وقت جب آئے، غلطی ہو گئی، اب بھی ساتھ دینا پھر ضروری ہے کہ جب اچھا وقت آیا تو ساتھ تھے ہی، اب برا وقت آیا تو اب کون ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کون چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ تو اللہ کہے گا جو بھی اس دن پہنچا وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، واضح کر دے مومنین کو۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور پھر جو نفاق والے لوگ ہیں، منافق ہیں، وہ بھی واضح ہو جائیں، کوئی کہ چھانٹی ہو جائے، متمیز ہو جائے، کون اپرا ہے کون پرایا ہے۔ وقیل لهم، ان سے کہا گیا کہ تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، کہ آؤ لڑو اللہ کی راہ میں، کدھر جاتے ہو؟ او ادفعوا، یا دفاع کرو۔ قالوا، کہنے لگے لو نعلم قتالا، اگر ہم کو قتال دیکھتے، کوئی جنگ دیکھتے، کوئی مقابلہ ہوتا، لتبعناکم، ہم تو ضرور تمہاری اتباع کرتے۔ گویا کہ ان کا کہنے کا مقصد یہاں تو مقابلہ ہی کوئی نہیں، یہ کون سا مقابلہ ہے، تو خودکشی کرنے والی بات ہے، یہ کوئی مقابلہ ہوتا تو ہم تمہارا ساتھ دیتے یقیناً۔ اللہ کیا کرے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، کہ وہ اس دن ایمان کے بجائے کفر کے زیادہ قریب تھے، یعنی کہ ایمان کا تقاضا تو یہی تھا کہ ساتھ دیتے، آگے ظاہر زیادہ کیا تھا، شہادت مل جاتی، وہ کون سا کوئی نقصان کا سودا، شہادت اس سے بڑی چیز ہے، یعنی کہ دنیا سے کہیں بہتر چیز ہے وہ جو زندگی انسان کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی زندگی سے تعبیر کرتا ہے، وہ کوئی موت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ موت ہے، وہ زندگی ہے، ان کو مردہ کہو ہی نہ، اللہ تعالیٰ نے مردہ کہنے سے ہی منع کر رکھا ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ان کی بات تھی، یہ ان کے کفر کے زیادہ قریب ہونے کا نشان تھی، کوئی ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے۔ نفاق جو اصل میں وہ کفر ہی ہوتا ہے، بظاہر وہ اسے لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ اندر سے تو کافر ہوتی ہے، اللہ کو تو کافر سے بھی ناپسند ہے جو منافق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کا جواب یہ تھا کہ اگر ہم قتال دیکھتے، کوئی لڑائی دیکھتے تو ہم تمہاری تباہ کرتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس دن کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کی بجائے۔ فلاں یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، یعنی کہ ہم جھوٹ اوپر سے بات کر رہے تھے کہ ہاں لڑائی اگر ہوتی برابر کا ہوتا تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ اللہ کہہ رہی ہے صرف ان کے منہ کی بات تھی، وہ تھے ہی کفر کے قریب۔
واللہ عالم بما یکتمون، جو بھی کچھ وہ چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی بات یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ جو کچھ وہ منہ سے بات کر رہے ہیں ان کے دلوں میں وہ نہیں ہے، اصل میں وہ جو چھپا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ وہ کفر کے قریب تھے، وہ ایمان پر تھے ہی نہیں اصل میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ چھانٹی کر دیا، مسلمانوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ اپنے اور یہ پرائے ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی. جب اس قسم کا برا وقت آتا ہے تو پھر یہ اچھے برے کا پتہ چلتا ہے، پھر انسان آئندہ کے لیے الرٹ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص ہمارا نہیں ہے. جو دھوکہ کھانے کا وقت ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، ورنہ ایسا وقت ایسا آتا ہے کہ انسان ایسے برے وقت پہ چھوڑ کے جاتا ہے کہ انسان کو پھر نقصان قابل برداشت نہیں ہوتا. تو یہ بھی جو اللہ کی طرف سے ایک سخت وقت آتا ہے یہ بھی اللہ کا کہ اللہ کے اذن سے آتا ہے، کہ پیچھے اللہ کا مقصد ہوتا ہے. بہر ہمارے لیے جو ہے نہایت کا سبق نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے وہ مشکل وقت کا بتایا کہ پہلے تو وہ وقت تمہارے ہاتھ میں تھا، جو مشکل وقت آیا تو تم گھبرا گئے یہ کیسے آ گیا، تو اللہ نے وجہ بتایا کہ تمہاری اپنی وجہ سے آیا. یعنی انسان کے اوپر کوئی سخت وقت آتا ہے ویسے تو اللہ نے آزمائش ضرور کرنی ہے، لیکن آزمائش اگر زیادہ ضرورت سے زیادہ سخت ہے جب وہ انسان کی اپنی کوئی نہ کوئی غلطی پیچھے ہوئی ہوتی ہے. ورنہ اللہ کی آزمائش کا جو اللہ نے اصول یہ بتایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر وہ کہ تکلیف سے بڑھ کے اس کے وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتا کہ اتنی سخت ہی نہ ہو اتنا بڑا اس کو بوجھ ڈال دیا جائے. وہ اللہ تعالیٰ کا جو آزمائش کا انداز اسی طریقے سے کہ انسان اس کے قابل ہوتا ہے اس کے مطابق وہ آزمائش کی جاتی ہے. لیکن آزمائش جب حد سے زیادہ سخت ہو جاتی ہے وہ انسان کی اپنی کوئی ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں اس کو ایک بڑے سخت امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے سخت امتحان سے اللہ محفوظ فرمائے. جو اللہ نے آزمائش تو ہماری بھی ہونی ہے، ہر شخص کی ہونی ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ ہماری آسان آزمائش کرے اور آسانی کے ساتھ ہم اللہ کی آزمائش میں ہم کامیاب ہو جائیں، ہم کوئی ایسی غلطی سرزد نہ کریں جس سے وہ آزمائش جو ہے وہ مشکل در مشکل ہو جائے، پھر ہمارے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں ہمیں دی ہیں ان نشانیوں کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.